الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لرجل وهو يعيده يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سامنے جو اچھا ہے ابھی تو بدی پر جائے گی لیکن سامنے بیٹھو. میرے محترم پیارے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، لا تعد ولا تحصى. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی بڑا عقل مند انسان بھی اور کمپیوٹر کا بہت بڑا ماہر انسان بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر آئے دن برس رہی ہے، پہلے سے بھی دی ہیں اور ابھی بھی برس رہی ہے. وہ سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ وقت ہے، ٹائم. یہ وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر وقت کی قسم کھائی ہے. کبھی صبح کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر زمانے کی قسم. وقت کی اتنی ساری اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کیوں ہے کہ انسان کی ساری جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات وقت کے ساتھ مربوط ہے. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہیں. اور وقت کی اتنی بڑی اہمیت اسلام کی نگاہ میں اس لیے ہے کہ انسان کی نیکی اور بدی کا دار و مدار وقت پر ہے. اور انسان کے جنت میں جانے کا اور جہنم سے جہنم میں جانے کا دار و مدار بھی وقت کے صحیح استعمال اور وقت کے غلط استعمال پر ہے. اور وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک انسان برف بیچ رہا تھا، برف فروش. برف بیچنے والے سے مجھے عبرت ہوئی کہ برف بیچنے والا یوں کہہ رہا تھا لوگوں میری زندگی پر مجھ پر رحم کھاؤ، میرے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جو میں بیچ رہا ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا ہو کے برف پگھلتا جا رہا ہے. یوں کر کے میری اور آپ کی زندگی ہر دن گھٹتی جا رہی ہے. انسان کتنی عمر کو لے کر آیا ہے تو اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی عمریں کتنی، اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 70 اور 60 کے درمیان ہے. یہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے. میری امت کی اکثر کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہے. وقلیل ما تجاوز عن ذلك، بہت ہی کم دنیا میں لوگ ہیں جو 70 سے پلس جا رہے ہیں لیکن وہ زندگی بڑی گڑبڑ والی ہوتی ہے. آپ بوڑھوں کو جا کے پوچھو،
اگر طبیعت برابر نہیں ہے تو زندگی کا ایک ایک دن بڑا مشکل سے گزرتا ہے. اگر تندرستی تو ہے لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے بڑھاپا بڑی مشکل سے گزرتا ہے. اور اگر بڑھاپے کے اندر اگر بوڑھی امی چلی جائے بوڑھی ماں تو بڑھاپا بڑی مشکل کے ساتھ بہوؤں کے ساتھ گزرتا ہے. بچے کو تو وقت ہی نہیں ہے، وہ تو ٹائم دے نہیں سکتا ماں باپ کے ساتھ. بچے کو تو دنیا دار بنا دیا ہے اور رات کو ایکٹیوا پر بیٹھنے کا شوقین ہے، دن میں کاروبار پر جاتا ہے، مزدوری میں جاتا ہے، جاب پر جاتا ہے. باپ کیا کرتے ہیں اولاد کو تو وقت نہیں ہوتا. لیکن اکثر میرے نبی نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہے وہ 60-70 کے درمیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے انسانوں کو کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے بارے میں پوچھے گا کہ وقت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے یغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم، کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے، اور فرمایا کہ مشغولی کی فراغت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے، مال کی قدر کر لو فقیری کے آنے سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی. ابھی جتنے بھی ینگ لڑکے بیٹھے ہیں سامنے، جتنے بھی جوان، ایک نہ ایک دن بڑھاپا ہونا ہے. تو اللہ کے نبی کی ان باتوں میں بڑی عبرت ہے کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ہماری عمر 10 سال تھی، 11 سال تھی، 12 سال تھی، ابھی ہماری عمر 20 ہو گئی، 25 ہو گئی. یہ جوانی ہے، جوانی جانے کی ہے. جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا ہے یا تو موت ہے. بہت سے لوگوں کو تو بڑھاپا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جوانی میں ہی قبر کے کیڑے مکوڑے کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی خوبصورت جوانیاں قبر کے گڑھے کا شکار ہو جاتی ہیں. یا تو جوانی کے بعد بڑھاپا ہے یا تو جوانی کے بعد موت ہے. کہ جوانی کی قدر کر لو کہ جوانی میں جو تم کام کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. جب کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، یہ تو قبر کے 3 سوال ہیں اور میدان محشر کے 4 سوال ہیں. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. جب تک بندہ میدان محشر میں 4 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا تب تک میدان محشر کی گرمی اس سے نہیں ہٹے گی. پسینے سے شرابور ہوگا، نفسی کے عالم میں ہوگا. پہلا جو اللہ سوال کرے گا عن عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا. عمر کے بارے میں سوال ہوگا. یہ ہماری 17 سالہ اور 70 سالہ جو ہماری عمر ہے، 60 سال جو ہماری عمر ہے، ان عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اپنی عمر کو کہاں لگائی. تمہارا بچپنا کیسا گزرا، تمہاری جوانی کیسے گزری، تمہارا ادھیڑپن کیسے گزرا، تمہارا بڑھاپا کیسے گزرا. یہ سوال کا جواب اللہ کے سامنے ہمیں دینا پڑے گا. ایک پیپر ہے، اس پیپر کے جوابات کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. نمبر 2 کا سوال اللہ مستقل جوانی کے بارے میں کرے گا. حالانکہ عمر میں جوانی آ گئی، عمر میں جوانی ہے، اکثر اس کا جوانی کا ہوتا ہے. 40 سال کے آدمی کی عمر پختہ ہوتی ہے. ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت دی. آدمی کی عقل 40 سال کی عمر میں کامل ہو جاتی ہے. اور جس آدمی کو 40 سال کی عمر کے بعد بھی اگر عقل نہیں آئے تو پھر بیوقوف رہے گا ہمیشہ. 40 سال کی عمر میں آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، جسم بھی پختہ ہو جاتا ہے. تو جوانی کے بارے میں اللہ مستقل سوال کرے گا عن شبابہ فیما ابلاہ. اے میرے جوان، تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگائی. اپنی جوانی قیمتی چیز ہے. جوانی کے سجدے اور جوانی کی عبادت، جوانی میں راتوں کا رونا اور جوانی میں اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچانا، اپنی شرمگاہ کو بدکاری سے بچانا، اپنے بدن کے سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. آنکھیں نیچے دیکھ رہی ہو، کان قرآن سن رہا ہو، زبان میٹھی میٹھی باتیں دین کی بول رہی ہو، ہاتھ اچھی طریقے پر چل رہے ہو اور ہمارے پیر مسجدوں کی طرف آ رہے ہو، اللہ کی دین کی مجلسوں میں ہمارے قدم اٹھ رہے ہو. میرا کرم بھی، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے قدم اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا. حضور نے فرمایا جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ان بوڑھوں کو جا کر پوچھو جب مسجد میں آنا ہوتا ہے تو بیٹے کا انتظار ہوتا ہے. کتنے لوگوں کے جوانی میں گھٹنے فیل ہو گئے، ان کی کمریں جھک گئی،
ان کے سروں کے بال سفید ہو گئے، ان کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، ان کو وقت پر رات کو پانی کی بوتل نہیں ملتی، جوان لڑکا کمرہ بند کر کے بیوی کے ساتھ سو جاتا ہے، اور گرمی کے خطرناک موسم میں بوڑھا باپ پانی سے ترس رہا ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ دروازے کو کھٹکھٹا کر بیٹے کو ڈسٹرب کرے۔ یہ بوڑھے ماں باپ کی ہمت نہیں ہوتی، یہ بڑھاپے کی زندگی ہے۔ اس اللہ کے نبی نے بھی بڑھاپے کے ایسا بڑھاپا جو انسان کو کمزور کر دے، حضور نے پناہ مانگی ہے، اور جوانی کی موت سے بھی پناہ مانگی ہے، اور اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی ہے۔ جوانی ہو، دینداری والی جوانی ہو، تو آپ نے فرمایا جوانی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ اکثر لوگ ابھی تندرست ہیں ماشاءاللہ، لیکن جتنے تندرست ہیں ان کو بیماری آنے والی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ہر صبح کے بعد شام ہوتی ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، بیماری اچانک آ جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ دنیا میں آپ کو ایک انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو تندرستی کے بعد بیماری نہ آئی ہو۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنا سخت بخار میرے نبی پر ہوتا تھا کہ میرے نبی پر جو رضائی ہوتی تھی وہ رضائی بھی گرم ہو جاتی تھی۔ اتنا آپ کو سخت بخار آپ کو ہوتا تھا، اور آپ کے پیروں میں چلنے کی طاقت حضور کو نہیں ہوتی تھی۔ تو ہر بیماری کے بعد، ہر تندرستی کے بعد کوئی بیماری ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ تندرستی میں تم دن میں 1000 رکعت نفل پڑھ سکتے ہو، 500 نفل پڑھ سکتے ہو، اللہ کے راستے میں 7 مہینہ اور 4 مہینہ وہ چلی میں جا سکتے ہو، دین کی محنت کر سکتے ہو، پیدل سفر کر سکتے ہو، بیت اللہ میں جانے کے بعد پیدل حج کر سکتے ہو، تم پیدل عمرہ کر سکتے ہو، لیکن پھر بیماری کے آنے کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے جوان بیمار ہیں، جوانی میں کینسر کے مریض ہیں، جوانی میں آنکھیں چلی گئی، جوانوں میں گردے کڈنیاں فیل ہو گئی، ان کی آنتیں برباد ہو گئی، ان کے بدن کے اعضاء ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے، قدم قدم پر پانی پینے اور کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ یہ بیماری آتی ہیں، اس اللہ کے نبی نے فرمایا تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا مالداری کی قدر کر لو غریبی کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ بات یقینی ہے، زندگی میں انقلاب ہوتا رہتا ہے، بہت سارے امیر اور بہت سارے امیر کبیر بھی فقیر بن کے دنیا سے گئے ہیں، جن کا بہت بڑا دنیا میں نام تھا، جن کی ایک پوزیشن تھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، جن کا ایک اسٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، وہ ایسی خدائی طرف سے وبا آ گئی کہ انسان فقیر بن کے دنیا سے گیا اور ان کی اولادوں کو بھیک مانگنا پڑا۔ ان کی اولادیں زکوٰۃ کھا رہی ہیں، زکوٰۃ دینے والا باپ خود ان کی اولاد زکوٰۃ کی مستحق ہوئی۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج مال میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس مال چلا جائے گا۔ ابھی تمہارے پاس مال ہے تو مال کو خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ قرآن کریم میں مالداروں کو ترغیب دے رہے ہیں، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے، ان رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے پہلے کہ تم پر موت کا حملہ ہو جائے۔ اگر تمہاری موت آ جاتی ہے اور تم نے مال کا استعمال غلط جگہوں پر لگایا، غلط جگہوں پر، شادیوں کے رسم و رواجات پر، اور غلط فضول خرچی میں مال کو استعمال کیا، جب آپ اللہ آخرت میں پکڑ کرے گا تو بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ صرف ایک بار مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے، فاصدق، میں اتنا صدقہ کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، واکن من الصالحین، اور میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کو کبھی ڈیل نہیں دی جاتی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور پروردگار عالم تیرے رات کے عمل سے بھی باخبر ہے، اور تیرے دین کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے، کچھ پیمنٹ ہے، تو اس کی قدر کر لو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فرصت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے۔ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم نائٹ ڈیوٹی ہماری نہیں ہوتی، ہم مغرب کی نماز اپنے گھروں پر بیوی بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس فرصت ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، درس قرآن میں درس حدیث میں بیٹھ سکتے ہیں۔ فرمایا قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے۔ پھر انسان مشغول ہونے کے بعد انسان چاہتا ہے ایک دن بھی اللہ کے راہ کی قربانی دے نہیں سکتا، بلکہ نماز کے پڑھنے کا جی چاہنے کے باوجود گراہکوں کا اور گاہکوں کا اور کسٹمر کا دکانوں پر اتنا ہجوم ہے
کہ انسان کو نماز پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی کہ سرکار مدینہ فرمایا کہ وقت کی قدر کر لو مشغولی سے آنے سے پہلے پہلے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی جس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں۔ دو نعمتیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ دو نعمتیں ایسی انسان کے پاس ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی اور ایک انسان کے پاس فراغت کا وقت۔ تندرستی کی نعمت لوگ دھوکے میں ہیں، اچانک بیماری آ جاتی ہے اور ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور ابھی ہمارے پاس فراغت کا وقت ہے تو فراغت کے وقت کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمائی اس نعمت سے بھی لوگ دھوکے میں ہیں۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمائی زندگی کی قدر کر لو، حیاتک قبل موتک، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ موت کے بعد کے لاکھوں سجدے اور موت کے بعد کے لمبی لمبی نمازیں انسان کو کوئی کام نہیں دے گی۔ موت کے پہلے ایک سجدہ اور ایک رکوع اور ایک روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور ایک دن اللہ کے راستے میں لگانا، یہاں کا ایک سبحان اللہ وہ حد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ وہ حد پہاڑ سے زیادہ اجر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب وہ حد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تمہارا سبحان اللہ، تمہارا الحمدللہ یہ کام آئے گا موت سے پہلے پہلے، تو حضور فرماتے زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام احادیث انسانوں کو وقت کی اہمیت بتاتے ہیں کہ وقت کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا کر انسانوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہارے پاس جو ہے نا وقت جو ٹائم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتی ہے، اور ایک ایک دن تک تمہارا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے، اب ہمارے سال کم ہو رہے ہیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ فوراً نعرے لگاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کی صدائیں بجنے لگتی ہیں، میسج کرتے ہیں، کارڈ چھپاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، اسلامی رسومات کے خلاف ہیں۔ ہم کیسے مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ یہ کتنا بدترین انسان ہوگا جو اپنی زندگی کی 40 سال عمر کو لے کر آیا ہو اور زندگی کے 60 سال عمر کو لے کر آیا ہو، 1 جنوری کو یا 1 محرم الحرام کو اس کا سال ایک ختم ہو چکا۔ آدمی کو سوچنا چاہے میری زندگی کے 40 سال میں 1 سال میرا کم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں، ایک انسان کو پھانسی کی سزا حکومت نے سنائی ہے، اس کو احمد آباد سے دہلی لے جایا گیا اور دہلی کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس کو پھانسی کا حکم ہے۔ اب اس کو احمد آباد سے بٹھایا گیا، ہتھکڑی پہنا کر ہر اسٹیشن پر تو اس کو مبارکبادی دے گا کہ بھئی آپ کو سنی دی جا رہی ہے، مبارکبادی مبارکبادی مبارکبادی۔ کتنے ہمارے نوجوان انگریزی پڑھ پڑھ کر اور یورپ کا کلچر ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں ایسا جا گھسا ہے زہر کی طرح کہ مسلمان نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جس طریقے پر یہ نیو ایئر اور جنوری 31 تک کی جو دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، جس طرح غیر مسلم یہود و نصارہ جس کے منتظر ہوتے ہیں، آج کا مسلمان نوجوان اور مسلمان نوجوان لڑکیاں بھی اس رات کی منتظر ہوتی ہیں۔ زندگی ہماری کم ہو رہی ہے، چاہے اسلامی مہینہ ہو محرم الحرام جو ہماری اسلامی سال کی ابتدا ہے، یہ بھی اسلامی مہینہ تو نہیں ہے لیکن غیر اسلامی مہینہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اسلامی مہینہ نہ ہو وہ غیر اسلامی مہینہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنوری بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، محرم الحرام بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ محرم الحرام یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے اور جنوری یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج بھی اپنی رفتار پر چلتا ہے، چاند بھی اپنی رفتار پر چلتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے چاند کی تاریخ کو جو ترجیح دی ہے اس کے مستقل الگ سے ٹاپک الگ سے اس کا بیان ہے کہ چاند کو ترجیح کیوں دی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام بھی شروع ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ اسلامی مہینہ کی ابتدا ہوئی یا جنوری کی ابتدا ہوئی، کبھی بھی کسی نے کبھی نئے سال کا جشن نہیں منایا۔ آج ہمارے ملک میں اور آج ہمارے شہروں میں جب سال کی ابتدا ہوتی ہے، جنوری کا پہلا دن ہوتا ہے اور جب 31 کی رات ہوتی ہے تو میرے بھائیوں پورے شہروں میں کمکم سجائے جاتے ہیں اور بجلیاں جلائی جاتی ہیں، کمکم سجائے جاتے ہیں اور دنیا کے تمام عیاش قسم کے نوجوان 31 کی رات کے 12 بجے کے منتظر ہوتے ہیں۔ جیسے رات کے 12 بج جاتے ہیں اور 1 منٹ ہوتی ہے لوگ مبارکبادی دیتے ہیں،
کیک کاٹتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، آتش بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر جگہ پٹاخوں کی آوازیں، گلیوں میں، محلوں میں، عام گزرگاہوں میں اور عام راستوں میں مسلمان غیر تو غیر مسلمانوں کے جوان لڑکے پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی شروع ہو جاتی ہیں اور کیک کاٹا جاتا ہے، اور نامعلوم ایسی گندی حرکتیں ہو رہی میرے بھائیوں کہ مجھے کہتے بھی شرم آتا ہے۔ مستقل ہوٹلوں کی بکنگ کی جاتی ہے، ہوٹلوں کی بکنگ کی جاتی ہے، اور اس وقت ہوٹلوں کا اصول ہوتا ہے کہ یہاں جوڑے کو ہی اندر داخل کیا جائے گا، اکیلے انسان کو ہماری ہوٹل میں اور ہمارے ہال میں اس کو انٹری نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائی فرینڈ کلچر اور عجیب عجیب طرح کا، میں آپ کو کیا بتاؤں، لڑکیوں اور لڑکیاں کا غلط بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں تاریخ پہلے سے بکنگ کی جاتی ہے، اندر جانے کے بعد پھر شراب نوشی اور جوانی اور بھرپور مستیاں ہوٹلوں میں کی جاتی ہیں، اور زندگی کا جب پہلا دن اور سال کا جب پہلا دن، بلکہ بہت سے مسلمان نوجوان لڑکے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس دن پہلی مرتبہ شراب پیتے ہیں، کبھی سٹا نہیں کھیلا، اس دن سٹا کھیلتے ہیں، کبھی زندگی میں ناچے نہیں تھے، اسی رات کو لوگ ناچتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، مجلس عام کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے۔ انسان کے ساتھ جب پہلا دن گناہوں میں گزرے گا کیا اس کے ساتھ اچھا گزر سکتا ہے؟ ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر اچھے اچھے کپڑے پہن کر 31 کی رات کو گھر سے نکلتی ہیں، ابا بھی دیکھ رہا ہے، امی بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، بہو کہاں جا رہی ہے، نوجوان لڑکیوں پر وحشتناک قسم کے بیڑیوں کی تیز نگاہیں ان کے نرم نازک جسم کو میرے بھائیوں ایک بیڑیے کی طرح ان کے جسم کو نوچتے ہیں، ان کی غلط نگاہیں ہماری بیٹیوں پر پڑتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے۔ یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا کلچر ہے، یہ تو نصارہ کا کلچر ہے، اور فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارى، یہود کے طریقوں کی مخالفت کرو، نصارہ کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ فلسطین کے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان بچوں کو ماؤں سے جدا کیا گیا، ان کے باپوں کو بچوں سے جدا کیا گیا، ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ہزاروں نوجوان اور ہزاروں بچے دنیا سے چلی گئی۔ وہی یہودی وہی نصارہ، ہم ان کو اپنا ہم ان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو ان کے کلچر کو ہم بناتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ مستقل فرقہ پرست تنظیمیں زمینی طور پر محنت کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ہاتھ میں آوے، اور غیر مسلم نوجوان ایسے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ 31 کی رات کے پہلے مسلمان بچوں کو کسی طرح اپنے جال میں پھنسا کر ان کو اپنے قریب کر دیتے ہیں، پھر وہ لڑکیاں نوجوان لڑکیاں ان نام نہاد غیر مسلم نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو کر، آپ نے خود سنا ہوگا، اسلام سے مرتد ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی غیروں کے قبرستان میں دفن ہوتی ہے، بلکہ اس کو جلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اولادوں پر نظر کریں، ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ مستقل لوگ اس لیے 31 کی رات، یہ تو ہم نے بولنا ہی شروع کیا، یہ تو شروع کہاں سے ہوا؟ اس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا باقاعدہ آغاز تو 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ یہ برطانیہ اور انگلینڈ کے نوجوان، عیسائی نوجوان، اکثر ان کی زندگی کا حصہ سمندری جہازوں میں گزرتا تھا، اکثر زندگی کا حصہ تو سمندر کے تھکا دینے والے سفر کی وجہ سے وہ لوگ تھک جاتے تھے، تو اپنی زندگی کی دلچسپ بنانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جہازوں میں کوئی دلچسپی کا سامان بنا لیتے تھے۔ جہاز کے اندر کیا کرتے تھے؟ وہاں بتیاں لگاتے تھے، روشنیاں لگاتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں شراب پیتے تھے، دوسروں کو شراب پلاتے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے تھے۔ یہ تصور چالو تھا کہ ایک مرتبہ 31 کی رات تھی، اور 31 کی رات کے پہلے ان تمام نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ اپنے جہاز کے ہال کو اور جہاز کے کمرے کو بالکل سجایا جائے، سنوارا جائے۔ یہ چلتا تھا، اور ایک مرتبہ جب 31 کی رات ان لوگوں نے منانا شروع کیا تو جونیئر جو آفیسر تھے، ان سینئر آفیسروں کو یوں کہا کہ ہم اپنے شہر سے بہت دور رہتے ہیں، گھروں سے بہت دور رہتے ہیں، تو ہم کو اس رات کو منانے کا اہتمام کرنے کی آپ ہمیں اجازت دو۔ اور ایسے وقت میں سمندر کے کناروں سے لڑکیوں کو لایا گیا۔ اب جیسے ہی رات کا وقت ہوتا تھا
وہ لوگ شراب پیتے تھے، ناچتے تھے، اور 31 کی جیسے ہی 12 بجتے تھے، 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے، شراب کا جام ان کو پلاتے، وہ خود بھی پیتے تھے، یہ تسلسل چالو تھا، یہاں تک کہ انہوں نے 31 کی رات کو 12 بجے بتیوں کو بجھانا شروع کیا۔ پھر تمام کے تمام نوجوان لڑکے اکتوبر سے و ستمبر سے انتظار کرتے کبھی یہ رات آئے گی، پہلے سے پلاننگ بنتے تھے اور بکنگ، لڑکیاں بکنگ ہوتی تھی، اور جیسے ہی 31 کی رات ہوتی تھی لائٹیں بجھا دی جاتی تھی، اور اس وقت میں لڑکے اور لڑکیاں گندے کام اور گندی حرکتیں کرتے تھے۔ جیسے روشنی فوراً جب روشنی ختم ہو کر جب روشنی بجھا دی تھی، جب روشنی کو دوبارہ چالو کر لیا جاتا تھا تو روشنی کو بجھانے والا فوراً آواز دیتا ہیپی نیو ایئر یوں کر کے ان کو تمام کو صدا دیتا تھا، اور لوگ یوں کر کے کلچر عام ہوتا چلا گیا اور یہودیوں نصارہ کا ایک مذہب بن گیا۔ ان کا دیکھی دیکھی مسلمان نوجوان بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں، کل ہی کا میسج ہے، ہمارے یہاں کے 50 لڑکے اور 50 لڑکیوں نے ہوٹلیں بکنگ کرا دی مسلمانوں نے۔ علماء پریشان ہیں، ماں باپ کو کچھ پتا نہیں، رات کو ہوٹلوں پر بیٹھنا ہمارا شیوا بن چکا ہے، اولادیں کہاں جا رہی ہیں، جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، جس نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو چمکانے کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ان یہودیوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، میرے نبی کے سینے کو، میرے نبی کے سینوں پر تیر مارے ہیں، آج ہم ان کو کلچر ہم کو پسند ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا دن ہمارے کب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ اسلامی تعلیمات تو کیا ہے، اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ جب بھی ہر مہینے کا چاند، کیونکہ ہمارا پورا حساب چاند پر ہے، رمضان بھی چاند پر ہے، عید بھی چاند پر ہے، ہمارے حج کے مہینے بھی چاند پر ہے، جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یا اللہ اس مہینے کو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، بلکہ سال کی ابتدا پر تو ہمیں ڈرنا چاہیے، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا، میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ یہ خوشی منانا اور مبارکبادی دینا، ابھی سے نوجوان لڑکے موبائلوں پر SMS کر رہے ہیں، بدترین کتنا اللہ کو دکھ ہوتا ہوگا اور کتنے اللہ ناراض ہوتے ہوں گے، اور میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم لوگ جو پہلے جتنے یہودیوں اور نصارہ نے جو گناہ کے کام کیے ہیں، تم قدم قدم پر ان کے ساتھ چلو گے، جس طرح جوتا ایک دوسرے جوتے کے قریب ہوتا ہے تم ان کی نقالی کرو گے، یہاں تک کہ کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، میری امت کا نوجوان بھی اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرماوے۔ اس سے میرے بھائیو، اپنے گھر کو سنتوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولادوں کی دل تربیت کی ضرورت ہے۔ نوجوان لڑکے کھلے عام راتوں کو گھوم رہے ہیں، جتنی بھی چائے کی لاریاں ہیں رات کو آباد ہو رہی ہے۔ ارے 2 بجے تمہارا لڑکا گھر پر نہ آوے، ماں کو نیند کیسے آتی ہے اور باپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اور جب شادی کی محفلیں ہونے لگتی ہیں، ہماری جوان جوان لڑکیاں سر سے 2 پٹے اتار کر شادیوں کے ہالوں میں کھانے جاتی ہیں، اوپر میک اپ کرتی ہیں، باپ بھی ساتھ میں ہوتا ہے اور ماں بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ شرم کا جنازہ گھروں سے نکل چکا ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میری جوان بیٹی کو میں نے کس نعمت سے پالا تھا، میں اس کے چہرے پر میک اپ لگا کر برسر بازار سر سے دوپٹہ اتار کر شادی کے ہال میں انٹری کر رہی ہے۔ ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، اور شادی شدہ لڑکا ہال میں کھڑا کرتے ہیں، پاس میں اس کا دلہا اور دلہن دونوں کھڑے ہوتے ہیں، تمام آنے والے لوگوں کی اس پر نظریں پڑتی ہیں۔ ماں باپ کو غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ انتقال کا وقت قریب ہے، اب انتقال کا پتہ چلا، اللہ کی طرف سے اپنی خادمہ کو فرمایا کہ میں غسل کر رہی ہوں، کپڑے پہن لیے، فرمایا میں دنیا سے جا رہی ہوں، 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی، مجھے دوبارہ غسل مت دینا اور مجھے رات کے وقت میرے جنازے کو اٹھانا۔ آج تک کسی مدینے کے صحابی نے مجھے دیکھا نہیں ہے، رات کو جب جنازہ اٹھا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی کا قد چھوٹا تھا یا نبی کی بیٹی کا قد بڑا تھا یا نبی کی بیٹی فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا سیرت بتا کر امت کی نوجوان لڑکیوں کو بتایا ہے، لیکن اولادوں کو بگاڑنے والے ماں باپ ہیں۔ آپ میں مت کوئی زمانہ ہے، ہم نے زمانے کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم تو اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ ابھی دیکھو کل کی رات، پرسوں کی رات تم ریور فرنٹ پر جا کر دیکھو ہمارے شہر کو کیسا سجایا جا رہا ہے۔
مستقل مغرب کے وقت کھلم کھلا بدکاریاں ہو رہی ہے. ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں اور ہماری بچیاں ہوتی ہیں. ہم سب کو پتا ہے ہماری مسجد کے آگے لوگ آ رہے ہیں, ان کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے, سمجھا کر بھگایا جا رہا ہے. تم لوگ مسجد کے آگے بھی تم نہیں بچتے. میرے بھائیو, اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھو اور اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرو. میرے نبی نے امت کو ایک کلچر دیا ہے اسلام, اور اسلام ایک اسلام میں صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا طریقہ وہی میرا سیدھا راستہ ہے. تم لوگوں کی باتوں کو سن کر اور یورپ کا کلچر اپنے گھروں میں نہ لاؤ. میرے بھائیو, آج ہماری بچیاں سر سے دوپٹے اتار چکی ہیں. ہمارے نوجوان لڑکوں کے بالوں تو دیکھو, ان کی زندگی تو دیکھو. اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے یہ نوجوانوں, اگر تم نے مغرب کے نوجوانوں کی نقل کی اور نوجوان لڑکیوں نے مغرب کی بچیوں کی نقل کر کے اپنے سر سے دوپٹے اتار دیے, اپنے کپڑوں کو مل مل کی طرح باریک کر دیا, تمہارے اندر کا بدن باہر دکھتا ہے. باپ جانتا ہے میری بیٹی جا رہی ہے, اتنے فٹ کپڑے پہنے ہیں. حضور نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات, بہت سے کپڑا پہننے والی قیامت کے پہلے بغیر کپڑوں کے دکھے گی. نوجوان لڑکوں کو کپڑے پہن کر اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی مائل ہوگی. اللہ ان پر جنت کو حرام کر دے گا. میرا اللہ ان پر توجہ نہیں فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے کیسے ہوگی؟ اس کی تشریح فرمائی اتنے فٹ لڑکیاں کپڑے پہنے گی کہ ان کا بدن کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا. جب وہ گلی میں چلے گی اور راستوں میں چلے گی, محلے کے نوجوان شہوت بڑی نگاہوں سے ان بچیوں کو دیکھیں گے اور وہ اپنی طرف مائل کریں گے نوجوان لڑکے, اور خود نوجوانوں کی طرف مائل ہوگی. اور ایک ترجمہ فرمایا اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کے بدن کی جسم کی کھال باہر دکھائی دے گی. بھائیو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شادی مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے کہ غیروں کی شادی ہوتی ہے. دن بدن ہمارا کلچر یورپ کی طرح آ رہا ہے. ایک وہ دن آئے گا میرے بھائیو کہ اپنے سر کو نیچا کرنا پڑے گا. اور تمہارا بیٹا, اگر ہم نے ہمارے گھروں میں یورپ کے کلچر کو ہم نے برقرار رکھا تو پھر یورپ کے نوجوان جس طرح بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں, ہمارے جوان لڑکے گھر سے دھکے مار کر, کیونکہ لڑکی وہ عشق میں مبتلا ہو کے گھر میں لڑکی کو لائے گا, وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی نہیں ہوگی, وہ ادھر ادھر گھومنے والی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے. اسے میرے بھائیو, اللہ کے واسطے ہم اپنی ذاتوں پر رحم کھا کر یہ آنے والے سالوں کی مبارکبادی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کے کیا جنوری کی پہلی تاریخ کو لوگ اسپتالوں میں نہیں ہوتے, ان کے گھروں میں موتیں نہیں ہوتی, ان کے گھروں پر دکھ نہیں ہوتے, کہ خوشی کا دن ہوتا ہے. یہ کون سا کلچر ہمارے یہاں آیا ہے؟ ایسے میرے بھائیو, یہ عام دنوں کی طرح دن ہے. ہم تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں, زندگی کا محاسبہ کریں کہ پورا سال گزر چکا, کتنا کھویا, کتنا پایا, کتنی نمازیں میری چلی گئی, کتنے روزے میرے چلے گئے, میرے ماں باپ کی فرما برداری کی یا نافرمانی کی, زندگی کے میرے کتنے قیمتی دن گناہوں میں گزر گئے. آدمی اس کا جائزہ لے کر ایک مستقل لائق عمل بنا کر آئندہ پورا سال زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کرنے کا ارادہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے میرے بھائیو, آج کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ ہمارے امبر ٹاور کی وجہ فاطمہ مسجد ہے, اس میں اس کا پروگرام رکھا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی پہنچیں اور نوجوانوں کو پہنچانے کی فکر کریں. عشاء کی نماز کے بعد 8:15 بجے کے بعد انشاءاللہ پروگرام اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.